امریکہ پاکستان ایران گیس پائپ لائن منصوبے کو کسی صورت بھی مکمل نہیں ہونے دے گا۔ امریکا کا انٹرسٹ ہے کہ ایران کو آئسولیٹ کر کے رکھنا۔ انڈیا بھی بہت سا تیل لے رہا ہے ایران سے، بریکنگ دی ایمبارگو، مگر انڈیا کے اوپر یہ سینکشنز نہیں لگاتے۔ وہ گیس تو آدھی سے بھی کم قیمت پر پڑے گی اور نہایت تیزی کے ساتھ ملے گی، اس کو روکنے سے امریکہ کو حاصل کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو محتاج بنا کر رکھا جائے گا۔ تو انڈیا کو تو یہ کسی صورت میں بھی نہیں کرٹیسزم کریں گے یا اس کی تنقید کریں گے۔ اب ایران نے بڑی سخت دھمکی دی ہے، ایک جواب پاکستان نے اس کا نہیں دیا، کانپ سونگ گیا ہے سب کو۔ اور ہم آپ کو عدالت لے جا رہے ہیں، انٹرنیشنل کورٹ جہاں سائن کیا ہوا ہے، اور اتنے اگر پہنچ گئے نا تو گیا پاکستان۔ جی دوستوں، بقیہ ویڈیو طرف جانے سے پہلے میں بتا دوں، پاکستان اور ایران نے ایک معاہدہ کیا تھا جس کے معاہدے کے تحت پاکستان نے ایران سے گیس لینی تھی، اور پاکستان کو وہ گیس جو پاکستان میں پیدا ہوتی ہے اس سے بھی آدھی قیمت میں ملنی تھی، لیکن پاکستان امریکہ کی پابندیوں کی وجہ سے وہ گیس لینے سے قاصر ہے، کیونکہ امریکہ نے کہنا ہے کہ پاکستان میں دن ہے تو ہمارا ہونا دن، اگر امریکہ نے کہنا رات ہے تو ہماری ہونی ہے رات۔ تو پہلے ویڈیو دیکھیں، باقی باتیں کرتے ہیں بعد میں۔ پاکستان 24-25 کروڑ آبادی کا ملک، دنیا کی چھٹی بڑی فوج، ایٹمی قوت، وہاں کے حکمران ستو پی کر سوئے ہوئے ہیں، اور ان میں سے کسی کی غیرت نہیں جاگی کہ وہ اس کے اوپر اپنا کوئی سٹیٹمنٹ دے، سٹرونگ ریاکشن دے، کم از کم اتنا ہی کہہ دے کہ ہم امریکہ کی اس بات کے اوپر مذمت کرتے ہیں، ہمارے معاملات میں مداخلت کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ایک غیرت مند بندہ تھا جس نے کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ، دوبارہ نہ بولنا کہ مجھے اڈے دو، دوبارہ نہ کہنا کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، یا تمہاری جرت نہیں ہونی چاہیے کہ تم اس ملک کے وزیر اعظم کو ہٹاؤ۔ وہ مرد کا بچہ تھا، ڈٹ کے کھڑا ہو گیا تھا آگے اللہ کے بھروسے پہ۔ وہ آج بھی اللہ کے بھروسے پہ لڑ رہا ہے، اور یہ بزدل لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو امریکہ کے کہنے پر ایران پہ حملہ کرتے ہیں، ورنہ نہ کرتے۔ امریکہ کو راضی کرنا تھا، اس لیے جواب دیا گیا۔ مجھے دکھ ہو رہا ہے اس چیز کا۔ ایک ایسی چیز تھی ان 2 سالوں میں جو ہوئی تھی، مجھے خوشی ہوئی تھی۔ ایران نے ہماری ساورنٹی پہ حملہ کیا، ہم نے جواب دیا، مجھے خوشی ہوئی تھی۔ لیکن اب جا کے ڈونلڈ لو کے بیان سے پتہ چلا ہے وہ تو ڈونلڈ لو کو بچانے کے لیے کیا گیا تھا، کیونکہ امریکہ میں ڈونلڈ لو پہ پریشر آ رہا تھا کہ پاکستان تو ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن بنا رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو، انہیں روکو۔ ڈونلڈ لو نے پاکستان کو کہا کہ میں تمہیں وارننگ دیتا ہوں، یہ سائفر آ چکا ہے بائی دا وے، یہ لوگ پی گئے ہیں، انہوں نے بتایا نہیں ہے قوم کو۔ میں تمہیں وارننگ دیتا ہوں کہ اگر ایران کے ساتھ تم انویڈ ہوئے تو امریکہ کے ساتھ تمہارے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ اب ہم پاگل ہوئے ہیں، ہمیں گیس چاہیے، ہم تو دن رات تڑپ رہے ہیں، تو اب ہم نے پھر ایران ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اب ایران کے ساتھ میں نے یہ پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ 2010 سے یہ بات چل رہی ہے ایران کے ساتھ، اور ہم نے کمٹمنٹس بھی کی ہوئی ہیں۔ ہمارا خیال تھا کہ کسی نہ کسی اسٹیج پہ امریکہ ایران کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب ایران نے بڑی سخت دھمکی دی ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے کہ آپ یہ کریں گے، آپ دراصل ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں۔ پاکستان اس وقت ایک ایسے خطرناک موڑ پر پہنچ چکا ہے کہ یہ خبریں ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ آنے والے حالات سے کیسے نکل پائے گا۔ وہ پہلے تو ڈٹ کے کھڑا ہوتا تھا کپتان، لیکن اب امریکہ ڈٹ کے کھڑا ہو گیا، اور اس نے یہ کہا ہے کہ ایران اور پاکستان کے بیچ یہ گیس پائپ لائن نہیں بنے گی۔ اور کیا آپ کو پتہ ہے کہ اگر پاکستان ایران کے ساتھ یہ گیس پائپ لائن منصوبہ مکمل نہیں کرتا تو ایران کو پاکستان کی طرف سے $18 بلین دینے پڑیں گے پینلٹی۔ ایران نے پاکستان پر $18 بلین پینلٹی لگائی ہے۔ تو مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پاکستان یہ $18 بلین ایران کو کہاں سے دے گا، یہ کہاں سے آئے گا پیسہ؟ مطلب $1 بلین کے لیے ناک سے لکیریں نکال رہے ہیں آپ کو۔ وہ IMF کشکول میں $3 بلین $1 بلین ڈال دے، اس کے لیے انہوں نے ناک سے لکیریں نکلوائی ہیں آپ سے۔ تو یہ $18 بلین آپ کہاں سے دیں گے؟ یا تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کہیں گے کہ انٹرنیشنل کورٹ میں چلے جاتے ہیں۔ سر انٹرنیشنل کورٹ میں تو آپ نہ ہی جائیں، کیونکہ ابھی تک آپ جتنے عالمی کورٹ میں لے کر گئے اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ انٹرنیشنل کورٹ میں پہنچتے ہیں تو اس کے اوپر اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، پہلے تو آپ پانی کی طرح وہ پیسہ بہاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ کیس ہار جاتے ہیں۔ جتنے بھی کیس ہیں آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اور اس کے اوپر تو $18 بلین پھر بھی آپ دیں گے کہاں سے؟ یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے کہ یہ ہوگا کیا اور ایران کرے گا کیا۔ ایک طرف افغانستان حملے کے لیے تیار ہے، دوسری طرف مجھے لگتا ہے کہ وہ کہے گا $18 بلین نکالو ورنہ ہم بھی حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور پھر اسی کے ساتھ اگر پاکستان یہ گیس پائپ لائن مکمل کرتا ہے تو امریکہ کو پینلٹی کیسے دے گا؟ پھر امریکہ نے جو پینلٹی لگانی ہے نا، وہ تو انہوں نے آپ کو لگا پتہ دینا، انہوں نے کہنا اچھا ہمارے منع کرنے کے باوجود ابھی بھی یہ ایک طریقے سے ان کی جو ہے یہ دھمکی ہے کہ بھائی اس طرح کا مت سوچنا، یہ نہیں کر سکتے تم۔
2-3 چیزیں میں آپ کو بتا دوں. جو اقوام متحدہ اس کے چارٹر کے مطابق جتنے ممالک ہیں ان کے ایکول رائٹس ہیں, ان کی سوورینٹی اور ان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی وہ ایکول ہے, برابر تصور کی جاتی ہے. کوئی ملک جو ہے اگر وہ رقبے میں بہت بڑا ہے, فار ایگزامپل چائنا ہے یا رشیا دنیا کا رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑا ملک ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ روس کے پاس اقوام متحدہ میں 8 ووٹ ڈالنے کی طاقت ہے, یا چین کے پاس جو ہے وہ 6 ووٹ ڈالنے کی طاقت ہے, یا امریکہ کے پاس جو ہے وہ کوئی اپنی عسکری قوت کے اعتبار سے کوئی بڑا ملک ہے تو وہ 15 ووٹ ڈال سکتا ہے, سب کا 1 ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے. تو ممالک جو ہیں وہ ایکول ہیں. اسی طریقے سے جب 2 ممالک کے درمیان آپس کے تعلقات کی یا اس اقوام عالم میں مختلف ممالک کے تعلقات کی بات ہوتی ہے, تو جو سوورن نیشنز کے درمیان جو 2 خود مختار ممالک ہیں ان کے درمیان کس قسم کے معاہدے ہو رہے ہیں, کیا تعلقات ہیں, اس کے اوپر کوئی تیسرا ملک جو ہے وہ اعتراض تو کر سکتا ہے, پرائیویٹلی آپ کے ساتھ اٹھا سکتا ہے, پبلکلی اس کے اوپر کوئی اسٹیٹمنٹ دے سکتا ہے, لیکن اس کو روکنے کے لیے اگر وہ کوئی غیر قانونی چیز بھی نہیں ہے تو پھر اتنا کھلم کھلا یہ کہنا کہ ہم اس کو روک کے دکھائیں گے اور اس کے لیے اپنے IMF کے لیورز استعمال کریں گے. میں آپ کے سامنے جو ہے وہ سماعت کی کچھ چیزیں رکھ دیتا ہوں. سماعت کے صرف پولیٹیکل آسپیکٹ کے اوپر بات ہو رہی ہے, صرف ان چیزوں کا تذکرہ کروں گا جو کہ پاکستان میں کھلی مداخلت کا, امریکی کھلی مداخلت کا ثبوت ہے, اور یہ وہ چیز ہے جس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی تھی. کون کر رہا تھا؟ وہ جو اڈیالہ جیل میں سلاخوں کے پیچھے ہے. پولیٹیکل ڈفرینسز اور ساری چیزیں سائڈ پہ رکھ دیں, ایوری بڈی نوز کہ پاکستان کی فارن پالیسی شیپ اپ ہو رہی تھی, چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, لیکن پھر ابھی جو صاحب ہیں بیگرز کانٹ بی چوزرز جن کا کال ہے, تو ظاہر ہے کہ پھر اب جو کچھ ہوا ہے میں تو ترس گیا. میں نے کہا کہ شاید ابھی بلا لیا جائے گا, ابھی کوئی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ. جی دوستو, ہم نے ویڈیو دیکھی. ویڈیو میں ہم نے دیکھا پاکستانی میڈیا پہ بیٹھ کے لوگ اس بات کو کرنے پہ مجبور ہیں کہ پاکستان اور جو انڈیا ہے, اس امریکہ, ان دونوں کے درمیان اتنا ڈفرنس رکھتا ہے. اگر کیونکہ انڈیا بھی تو ایران سے تیل لے رہا ہے تو امریکہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر پاکستان لے گا تو پاکستان پہ سینکشن لگ جائیں گی, پاکستان پہ ہر قسم کی پابندی ہے. اس کا سب سے زیادہ نقصان پاکستان کی اکانومی کو ہو رہا ہے. اگر پاکستان کو سستی تیل, گیس, یہ جو نیچرل یہ جو چیزیں اگر سستے کسی بھی دیش کو مل جائیں تو اس سے اس کی اکانومی اسٹرانگ ہوتی ہے, اس کے معیشت کا پہیہ چل جاتا ہے. لیکن امریکہ ایسا کرنا نہیں دے گا, کیونکہ امریکہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ پاکستان کبھی اسٹرانگ ہو, کیونکہ پاکستان اسٹرانگ ہو جائے گا تو امریکہ کے سارے مفاد خراب ہو جائیں گے. اور وہ کہتے اتنے تیز ہیں کہ بس انہوں نے پاکستان کو مفلوج کر کے رکھا ہوا ہے. اور پاکستانی بھی ایسے کوئی بغیرت ہیں کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں جو امریکہ نے کہہ دیا دین ہے تو ہمارا دین ہے, انہوں نے کہہ دیا رات ہے تو ہماری رات ہے. ہماری مجبوری بنی ہوئی ہے, ہماری اکانومی اتنی کمزور ہے کہ ہم کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں. ہم تو $1 ارب کے لیے قرضے لے رہے ہیں, دوسرے دیشوں کی منتیں کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم تو بیچارے برے حالات ہیں. تو اب ایران نے ہمیں مارچ تک ڈیڈ لائن دی تھی کہ بھیا آپ نے مارچ تک اگر یہ گیس پائپ لائن پوری نہ کی تو آپ جو عالمی عدالت ہے اس نے $18 ارب کا ہرجانہ ادا کرنا پڑے گا پاکستان کو. تو $18 ارب کیا ہمارے پاس تو $1 ارب نہیں ہے, اس کے لیے ہم دوسرے دیشوں کی منتیں کر رہی ہیں. تو یہ بہت پریشانی کی صورتحال ہے پاکستان کے لیے. وہ کہتے ہیں آگے پنجابی میں کہتے ہیں اگے اگ تو پیچھے کاندھ, آگے آ گیا تو پیچھے دیوار ہے. پاکستان کے لیے اب بڑی خطرناک سچویشن ہے. تو اب بیچاروں ان سے کوئی بات بھی نہیں ہو رہی. امریکہ نے کہہ دیا جی نہیں ہم نے آپ کو نہیں لینے دینی گیس ایران سے. تو اب یہ بڑے پریشان ہیں, اب ہم کریں تو کیا کریں, ہر طرف پھنسے ہوئے ہیں. تو بڑی خطرناک صورتحال ہے. تو چلو اگر آپ کے پاس کوئی اپائے ہے تو آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ کیا اپائے ہے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, اپنا خیال رکھیے گا. اوکے جی, بائے بائے.